السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے، تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اس وقت میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ قریب ہو؟ اللہ تعالیٰ کا جواب سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اسی لیے بنا ویڈیو کو اسکپ کیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور سیکھ ہے، یعنی کہ یہ باتیں ہر انسان کے لیے زندگی کو صحیح طریقے سے جینے میں بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئی، یعنی کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے گئی۔ کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئی اور اللہ سے بات چیت کرنے لگی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، میرے اور آپ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، یعنی کہ میرے اور آپ کے بیچ میں کتنی دوری ہے؟ تو یہ سن کر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے درمیان میں اس وقت 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک نور کا پردہ اس دنیا کے برابر ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگی، یا اللہ، اس کا مطلب کہ اس وقت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، آپ سے ہم کلام ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کا نبی بھی ہوں، لیکن کیا کبھی کوئی مجھ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوگا؟ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب کیا کبھی آپ کے کوئی ہوگا؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں یا موسیٰ، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تم سے بھی زیادہ میرے قریب ہوں گی، ان کے اور میرے درمیان میں اتنا فاصلہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو مجھ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں گے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا آخری پیغمبر، جب میرا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ حق کے لیے اس زمین پر آئیں گے تو میں ان کی امت پر روزے فرض کروں گا۔ جب وہ امت رمضان کے مہینے میں میرے لیے روزہ رکھے گی، میرے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں گے، اور پھر جب شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت قریب ہوگا، تو اس وقت ان کی زبان خشک ہونے لگے گی، بھوک ان کو ستانے لگے گی، کھانا اور پینا ان کے سامنے رکھا ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، مگر وہ صرف میری رضا کے لیے اس کھانے اور پینے کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک کہ افطاری کا وقت نہیں ہو جائے گا۔ میرے وہ بندے مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوں گے، اور میرے وہی بندے اس وقت میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا، تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کا پردہ لگا ہوا ہے، لیکن جب میرے پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزہ افطار کے وقت میری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے گی اور مجھ سے دعا کرے گی، تو اس وقت ان کے اور میرے درمیان میں کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوگا، ان کے اور میرے بیچ میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ اور یہی نہیں، اے موسیٰ، اس وقت میرے وہ بندے افطاری کے وقت میں مجھ سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، مجھ سے جو بھی دعا کریں گے، میں ان کی ہر دعا کو قبول کروں گا۔ اے موسیٰ، اگر میرے بندوں کو یہ معلوم چل جائے کہ رمضان کیا ہے، تو میرے بندے صرف یہی تمنا کریں گے کہ کاش پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی بھی ٹھکرائی نہیں جاتی ہیں۔ ایک، روزے دار کی افطاری کے وقت میں کی گئی دعا، دوسری، والدین کی اپنی اولاد کے لیے کی گئی دعا، اور تیسری، کسی مظلوم کی دعا۔ یاد رکھیں، ان 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی کہ ان 3 لوگوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی ٹھکرائی نہیں جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، رمضان کے مہینے میں 2 وقت ایسے بھی ہیں جن کو آپ کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ ایک تو سحری کا آخری وقت جو فجر سے پہلے ہوتا ہے، اور دوسرا افطاری کا وقت جو بالکل سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں یہ 2 وقت بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ویسے تو پورا رمضان کا مہینہ ہی قیمتی ہے، لیکن یہ 2 وقت ایسے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،
और अपने बंदों से वादा किया है कि इन दो मौकों पर यानी कि इन दो वक्त पर की गई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं फरमाएगा। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप सेहरी और इफ्तारी के वक्त में अल्लाह ताला से दुआ जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी जिंदगी और आखिरत संवर जाएगी। प्यारे दोस्तों, कयामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, सबका हिसाबो किताब चल रहा होगा। उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे लिए नमाज पढ़ी है। तो यह सुनकर अल्लाह फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को इसका इनाम दे दो। फिर फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे लिए हज किया है, सदका और खिरात भी किया है। तो यह सुनकर भी अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, मेरे इस बंदे को इसका भी इनाम अता कर दो। फरिश्ते फिर कहेंगे, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे लिए रमजान के महीने में रोजे भी रखे हैं। बस यह सुनकर अल्लाह ताला कह उठेगा, ए फरिश्तों, बस करो, अब तुम रुक जाओ, इसका इनाम खुद मैं अपने हाथों से अता करूंगा। यह सुनकर तमाम फरिश्ते हैरान और परेशान हो जाएंगे और अर्ज करने लगेंगे, या अल्लाह, तेरे इस बंदे ने नमाज पढ़ी तो तूने उसका इनाम इसे दिलवा दिया, हज किया, ज़कात किए और सदका किया तो उसका इनाम इसे दिलवा दिया, लेकिन या अल्लाह, रोजे का इनाम इसे हमसे क्यों नहीं दिलवाया। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, एक बंदा नमाज दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ सकता है, मालदार था तो हज भी दूसरों को दिखाने के लिए कर सकता है, लेकिन रमजान के महीने में उसे खाने और पीने की आज़ादी थी, मगर उसने सिर्फ मेरे लिए रोज़ा रखा। अगर यह चाहता तो छुप कर खा पी भी सकता था, मगर इसने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रोज़ा रखा था, इसलिए इसे मैं खुद अपने हाथ से इनाम दूंगा। अल्लाह ताला फिर ऐसे इंसान को खुद अपने हाथों से इनाम अता करेगा और फिर उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। इस तरह से दोस्तों, रमजान के महीने में रोज़ा रखने की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि हश्र के मैदान में हर कोई अल्लाह के दीदार का ख्वाहिशमंद होगा, मगर जो शख्स इस दुनिया में रोज़ा रखेगा, ऐसे शख्स के दीदार का ख्वाहिशमंद खुद अल्लाह ताला होगा। सुभान अल्लाह। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।